السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مکی زندگی 4 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نبوت کے پہلے سال سے لے کے سن 3 نبوی کے آخر تک، دوسرا حصہ سن 4 نبوی سے لے کے 7 نبوی تک، اور تیسرا حصہ سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک، اور چوتھا 10 سے 13 نبوی تک۔ تو یہ 4 بڑے حصے ہیں جن میں تقسیم کر کے ہم مکی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دہرا دیتا ہوں، انہیں آپ اسی طرح سے یاد رکھیں۔ پوری مبارک زندگی وہ آسانی سے ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ نبوت ملنے سے لے کے سن 3 نبوی تک جو خفیہ دعوت کا ہے، جس کا عنوان آپ یہ کہہ دیجئے کہ خفیہ دعوت اسلام کا زمانہ، یہ 3 سال پہ مشتمل ہے۔ اور دوسرا جو اعلانیہ دعوت کا زمانہ ہے، تکالیف کا، مشقتوں کا، طرح طرح کے مصائب آزمائشوں کا زمانہ ہے، وہ سن 4 نبوی سے لے کے 7 نبوی تک ہے، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں دی گئیں، اور اسی زمانے کے اندر، اسی حصے کے اندر حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لے گئے ہیں ایک بڑی جماعت حبشہ کی طرف، اور یہ پہلی ہجرت ہے جو اسلام میں ہوئی ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے جو 4 سالوں پہ مشتمل ہے۔ اور تیسرا حصہ سن 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک، جو شیب ابی طالب میں محاصرے کا، شیب ابی طالب کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو محصور کر دینے کا زمانہ ہے۔ یہ 3 سال پہ مشتمل ہے۔ اور آخری حصہ جو چوتھا حصہ ہے مکی دور کا، وہ سن 10 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں دعوت مکہ مکرمہ سے نکل کے دیگر قبائل میں، جس میں طائف ہے، بنو کندہ ہے، تمیم ہے، حوازن ہے، ثقیف ہے، ان قبائل تک دعوت پہنچی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے باہر بھی اسفار کیے ہیں، اور یہی وہ زمانہ ہے، یہ وہ حصہ ہے مکی دور کا جس میں مدینہ منورہ سے حضرات انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی آواز پہنچی ہے، اور ہجرت مدینہ کا ماحول بنا ہے۔ یہ آخری جو 3 سال ہیں، یہ اس حوالے سے اہم ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تکلیفوں کی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، اور جناب ابو طالب کا، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور مشرکین کی طرف سے مشقتیں، تکلیفیں پہلے سے بھی بڑھ چکی تھیں۔ تو آپ مختلف قبائل میں تشریف لے گئے کہ کوئی پناہ دے، اس جگہ کو مرکز بنا کے آپ اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ لیکن بجائے یہ کہ کوئی پناہ دیتا، وہاں سے بھی مشقتیں ملی، تکلیفیں ملیں، آزمائشیں ملیں، تو اللہ رب العزت نے یہ جو سعادت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنانے والی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی علاقہ دار الہجرہ بنے، یہ جو سعادت تھی، یہ مدینہ والوں کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، یہ یثرب والوں کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ تو انہی 3 سالوں کے اندر وہ ماحول بنا ہے۔ تو خیر، ہم یہ جو مکی دور ہے اس کے دوسرے حصے میں ابھی چل رہے ہیں۔ پہلے 3 سال ہم نے دیکھ لیے، اور سن 4 نبوی سے 7 نبوی تک یہ والا جو حصہ ہے، اس میں ہم سن 5 نبوی میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب حبشہ پہنچ گئے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، تو مشرکین کی طرف سے عمر بن عاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ان حضرات صحابہ کرام کو واپس لینے کے لیے حبشہ پہنچے ہیں، نجاشی کے دربار میں پہنچے ہیں۔ نجاشی نے، چونکہ وہ ایک عقل مند زیرک انسان تھا، وہ عادل بادشاہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا تاکہ بات سن سکیں،
تاکہ وہ حقیقت کو معلوم کر سکیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ بادشاہ کے سامنے رکھا تو بادشاہ رویا بھی، اور اس کے سارے پادری وہ بھی روئے، اور نہ صرف یہ کہ حضرات صحابہ اکرام کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دی، بلکہ اپنی حمایت، مدد و نصرت کا وعدہ کیا، اور عمر بن عاص کو تحفے تحائف واپس کیے اور کہا کہ چلے جاؤ مکہ واپس، میں نے ان اپنے مہمانوں کو واپس نہیں کرنا۔ تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں جب یہ وفد ناکام ہو گیا اور عمر بن عاص ناکام ہو کے مکہ مکرمہ میں آیا تو مشرکین پریشان ہوئے، یعنی جو بھی وہ تدبیر سوچتے تھے، جو بھی وہ ہیلا بہانہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کا الٹا انہی کو نقصان ہوتا تھا۔ اب بادشاہ سے بھی تعلقات خراب ہو گئے، نجاشی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بےزتی بھی ہوئی پورے عرب کے اندر کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں تم نے اس طرح کا من گھڑت وہاں مقدمہ پیش کیا اور اس میں بھی ناکامی اٹھانی پڑی۔ تو انہوں نے اپنا لائحہ عمل تبدیل کیا۔ یہ مشرکین کے بڑے بڑے سردار جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکشیں کی، اور یہ گویا کہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم سے زور زبردستی، ظلم اور جبر کے ذریعے سے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے، اور نہ ہی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم ابو طالب کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ روک دیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں دعوت سے، دین سے، تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ، بڑی شرافت کے ساتھ پیش آئے، حالانکہ تکلیفیں تو دے رہے تھے، لیکن چونکہ اپنا مقصد تھا، اپنی ضرورت تھی، تو جناب ابو طالب کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں بڑے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ ہم سارے جانتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کے بھتیجے نے وہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرنی شروع کر دی ہے، تو آپ کسی طریقے سے ان کو باز رکھیں۔ جناب ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سبھی اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت فرما رہے تھے، لیکن نہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں، اور حضرت حمزہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حمایت اگرچہ کر رہے تھے۔ تو یہ تینوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے جا کے وہ بات کی جو مشرکین مکہ نے جناب ابو طالب سے کی تھی کہ بیٹا آپ اگر جو دعوت دیتے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ وہ جناب ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کے انداز میں، ایک گزارش کے انداز میں ساری جا کے بات رکھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک موقف اختیار فرمایا، جو مشہور واقعہ ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے چچا جان، یہ مشرکین مکہ، یہ سرداران مکہ مجھے میری دعوت سے باز رکھنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں خدا کی بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ مجھے جو اللہ نے حکم دیا ہے میں وہ کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک موقف اختیار کیا، اور جناب ابو طالب نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ جاؤ بھتیجے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، میں ہمیشہ آپ کی حمایت کرتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی جو کیفیت ہے، مشرکین کا یہ جو وفد ہے یہ ناکام ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ مشرکین مکہ وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کے دعوت کا اعلان فرمایا تھا، اسی وقت سے ظلم، جبر، مشقت، تکلیفیں وہ شروع ہو چکی تھیں، اور مشرکین ہر دن کسی نئی تدبیر اور ہیلے کے ساتھ میدان میں آتے تھے۔ کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یا تو اس دعوت سے باز رکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی کوشش تھی، اور جب یہ وفد ناکام ہوا تو اس کوشش میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش تھی، اس میں تیزی آ گئی۔ بہت مرتبہ، تقریباً کم از کم 3 مرتبہ ابو جہل نے کوشش کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں موجود ہوتے، ایک مرتبہ یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ابو جہل نے اپنے جتنے بھی وہاں سرداران موجود تھے ان سے کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گا، اور
بڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، لیکن جب قریب پہنچا تو جیسے گیا تھا اس سے تیزی کے ساتھ الٹے قدم واپس لوٹ آیا، اور جب اپنے سرداران کے پاس آیا تو اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا اور اس کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی جس حالت میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تھا۔ جب سرداران نے پوچھا کہ آپ نے جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ تو پورا نہیں کیا، آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان ایک آگ کی بہت بڑی خندق حائل ہو گئی، اور اس خندق کی وجہ سے میں قریب نہیں جا سکا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسری مرتبہ ابو جہل نے پھر اسی طرح کی کوشش کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے، جب گیا تو یہی کیفیت، اسی کیفیت کے ساتھ واپس آیا۔ پھر سرداران نے ملامت کی کہ تو جاتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ جب میں گیا، قریب پہنچا تو اونٹ کی طرح کا ایک بہت بڑا جانور تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، میں قریب جاتا تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس معاملے میں کہ ابو جہل کی یہ جو کیفیت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو جبرائیل علیہ السلام اس کو ضرور نقصان پہنچاتے۔ یہ ابو جہل کی تیسری مرتبہ اس نے کوشش کی جس میں وہ کامیاب رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں موجود تھے اور آپ عبادت فرما رہے تھے۔ شروع اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں اگرچہ آراء مختلف ہیں کہ وہ نماز فرض تھی یا اس کی حیثیت کیا تھی، اور وہ نماز کتنی نمازیں تھیں، صبح اور شام کے وقت کی صرف 2 نمازیں تھیں یا اس میں تعداد کا اعلیٰ اختلاف الاقوال، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شروع سے ہی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اور مختلف روایات ملتی ہیں کہ کبھی گھاٹیوں میں تشریف لے جاتے تھے، چھپ چھپا کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ کے بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں آپ تشریف فرما تھے، ابو جہل اسی طرح سرداروں کے ساتھ موجود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں، اس نے پھر وعدہ کیا کہ میں آج نقصان پہنچاؤں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل گیا اور اس نے بہت بھاری بھرکم پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارا، جس سے آپ کا سر مبارک لہولہان ہو گیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، اور یہ تکلیف یہ ذریعہ بنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 6 نبوی ہے، ابھی تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کے چچا جان ہیں، آپ کی حمایت کر رہے ہیں، حمایت میں پیش ہیں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ابو جہل نے نقصان پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا اور کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا، صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کے پھل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ نصیب فرمائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر قریش میں سب سے مضبوط اور طاقتور انسان تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا، جس لشکر میں جس صف میں یہ موجود ہوتے تھے کوئی قریب نہیں آتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو شکار سے واپس آئے، عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے، خادمہ نے ابو جہل والا سارا واقعہ دیکھا تھا، وہ بھی قریبی کہیں موجود تھی، اس نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں۔ ابو جہل بدبخت آیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، سارا واقعہ اس نے دیکھا تھا۔ جب حضرت حمزہ واپس آئے تو اس خادمہ نے، اس باندی نے سارا واقعہ حضرت حمزہ کو سنا دیا، حضرت حمزہ کو سنا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واقعتاً اس نے ایسے کیا ہے؟ ابو جہل نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو خادمہ نے کہا ایسے ہی کیا ہے، خدا کی قسم اس نے ایسے ہی کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے کہ بجائے گھر جانے کے اسی گھوڑے پہ سوار فوراً ابو جہل کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو جہل اپنے سرداروں کے ساتھ اسی مجلس میں موجود تھا جہاں وہ بیٹھ کے مشاورت کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں اس کے پاس پہنچے۔ جب دیکھا سب نے تو ان کی کیفیت تو بدل گئی کہ حمزہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور اس کیفیت میں نہیں آئے جس کیفیت میں عام طور پہ ہوتے ہیں، غصے میں آئے۔ آپ وہاں پہنچے اور
جا کے سب کو مخاطب کیا، ابو جہل کو مخاطب کیا، اور ابو جہل کو کہا کہ تو میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتا ہے، میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں، وہ میرا بھتیجا بھی ہے، میں اس کے دین پر بھی ہوں، پھر بھی تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، پھر بھی ان کو تو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کے اپنی کمان اتاری اور زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری۔ کہتے ہیں کہ اس کمان کے لگنے سے ابو جہل بہت بری طرح زخمی ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں علل اعلان اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور جب آپ نے یہ کیا تو بنو مخزوم والے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، ابو جہل نے خود روکا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہنا، حمزہ کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ واقعتاً میں نے ان کے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے، واقعتاً میں نے ان کو برا بھلا کہا ہے۔ سب کو روکا، اور جو سرداران وہاں موجود تھے انہوں نے ابو جہل کی مذمت کی، ابو جہل کو برا بھلا کہا کہ تیری وجہ سے آج حمزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، حمیت کی وجہ سے کیا ہے، حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا بھتیجے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میرے بدلہ لینے پہ مجھے خوشی ہوئی ہے میری طرف سے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے جتنے بھی اس وقت تک کے مسلمان تھے سب نے ایسی قوت، ایسی تقویت، بہادری، عزت نفس محسوس کی کہ اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق سے نوازا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان ہوئے ہی تھے، 3 دن گزرے 3 دن یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ سلسلہ چلایا کہ مشرکین مکہ کو رسوا کرنے کے لیے کچھ ایسے سلسلے شروع ہوئے کہ وہ پے در پے چند دنوں کے اندر ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے مشرکین مکہ کو بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے چند دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، اور نوجوان تھے، لیکن جو دار الندوہ تھا مشرکین کا، جو آپ یہ کہہ لیجیے کہ پارلیمنٹ تھی، جوانی کے اندر ہی یہ اس کے ممبر بن گئے تھے۔ اور آپ کے والد خطاب وہ حیات تھے، زندہ تھے، لیکن اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو بنو عادی کا سردار بنا دیا تھا۔ لیاقت تھی، فراست تھی، بلکہ مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں قریش والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنایا ہوا تھا۔ مختلف قبائل کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف اگر کوئی سفارتیں بھیجنی ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور سفیر جایا کرتے تھے، بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظاہر بات ہے کہ جوانی میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ سے باہر زجنان، وادی زجنان اسے کہا جاتا تھا، اس وادی میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر ان کی راتیں باہر ہی گزرا کرتی تھی، وہیں اسی وادی کے اندر۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور رات کے وقت بیت اللہ میں موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طرف سے گزر ہوا، آپ نے بیت اللہ میں حدود حرم میں کھڑے ہو کے تلاوت کی، اور روایات میں آتا ہے کہ سورہ الحاقہ کی تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن سنا، اور قرآن سن رہے تھے، اور قرآن ظاہر بات ہے کہ قرآن کی تو آج بھی ہم سنتے ہیں تاثیر ہے۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت فرما رہے ہوں گے تو تاثیر کتنی زیادہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو متاثر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے حضرت عمر نے سوچا کہ یہ تو واقعتاً وہی شاعرانہ کلام ہے، اس کی تو تاثیر ہی بڑی زیادہ ہے،
اس کے اندر تو یہ وہ کیفیات ہیں جو شاعروں کے کلام کے اندر ہوتی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سوچا۔ سورہ الحاقہ کی تلاوت چل رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فوراً مشرکین مکہ نے بہت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں مشہور کر رکھی تھیں کہ یہ شاعر ہیں، یہ ساحر ہیں، نعوذ باللہ یہ کاہن ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچنے لگے کہ یہ تو پھر کاہن ہے، اگر شاعر نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ کاہن ہے۔ ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی ہوئی آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ اسلام، قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اترا۔ وہ جو شدت تھی، وہ جو عداوت تھی، اس کی اپنی وجوہات تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وحدت جو ہے وہ پارا پارا نہیں ہونی چاہیے، اور جاہلیت میں جب تک سن 6 نبوی تک مخالف رہے اسلام کے، اس وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نئی بات ہے، نیا دین ہے، یہ ہمارے اتحاد کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہ جو قریش کی وحدت ہے، سارے کے سارے قبائل عرب قریش کو محترم سمجھتے ہیں اور ہر معاملے میں ان کو آگے آگے رکھتے ہیں۔ ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا اگر لوگوں نے اس دین کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے سب سے بڑے مخالف تھے وہ، کسی عصبیت کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، جس طرح سے ابو جہل تھا، جس طرح سے امیہ بن خلف تھا، جس طرح سے ولید تھا، اس طرح کے مخالف نہیں تھے۔ مخالف تھے، اس کی ایک وجہ تھی، وجہ یہ تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اتحاد کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ کا اتحاد تھا وہ پارا پارا ہو گیا۔ لیکن اور اسی وجہ سے وہ مخالف بھی تھے، اور اس مخالفت میں آپ جانتے ہیں کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ظلم و ستم شروع ہوا ضعفاء پہ، اور سن 4 نبوی سے لے کے سن 7 نبوی تک حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ، اس کا مشورہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ جب مشرکین مکہ نے طے کیا کئی مرتبہ کے وفود کے بعد بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے رک نہیں رہے، تو طے کیا کہ نعوذ باللہ آپ کے خلاف ہم قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکاوٹ بنتے تھے۔ آپ نے مشورہ دیا کہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کریں کہ ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے لوگوں کو باز رکھے، ان کو وہ محبوس کر لے، ان پہ ظلم و ستم کرے تاکہ وہ اپنے اسلام سے پیچھے ہٹائیں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن بنو عدی پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا بھی، یعنی جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ سردار بھی تھے بنو عدی کے، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے جب کوئی حل سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے اس دعوت کو روکا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھے، خود کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسے کروں کہ تلوار لے کے جاؤں اور نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو ایک انتہائی خیال ہو سکتا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا، اور پھر ساتھ یہ بھی سوچا کہ بنو ہاشم میرے قتل کا مطالبہ کریں گے تو جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ فارغ ہو جاؤں گا تو اپنے آپ کو بنو ہاشم کے سپرد کر دوں گا، تاکہ مکہ سے یہ والا جو معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے، یہ اتحاد، اس کو جو یہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے وہ خطرہ ٹل جائے۔ اسی ذہن کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنے گھر سے نکلے، اور اسی غضب اور غصے کی کیفیت میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ رستے میں مختلف روایات ہیں کہ کون ملے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ بنی زہرہ کے ایک صاحب ملے، بعض کہتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے ایک صاحب ملے، بعض نے کہا کہ عبداللہ نعیم ابن عبداللہ ان سے ملاقات ہوئی۔
اور جب دیکھا کہ عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور بڑے غصے کی کیفیت میں جا رہے ہیں، عام طور پہ اس کیفیت میں ہوتے نہیں ہیں، تو پوچھا کہ عمر کس طرف جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ مکہ میں شروع ہوا ہے میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے ختم کرو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا، اس طرح سے یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ صاحب جو تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہمشیرہ تھی ان کے حالات کا علم تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رخ پھیرنا چاہا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا اس کو سبب بنانا تھا، ذریعہ بنانا تھا۔ تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ آپ جا تو رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ اپنے گھر کا تو تھوڑا سا حال معلوم کریں۔ خود آپ کی ہمشیرہ فاطمہ، آپ کے بہنوئی، یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، وہ بے دین کہتے تھے، بے دین ہو چکے ہیں۔ پہلے ان کی تو خبر نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کیونکہ چھپا کے رکھتے تھے سارے اسلام۔ تو جب پتہ چلا تو غصے میں آ گئے، اور وہ جو غصہ لے کے جا رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، وہ حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف لے چلا۔ اور جب دروازے پہ پہنچے تو خود روایت بیان فرماتے ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی تھی آواز آ رہی تھی، وہ بہت آہستہ اور مدھم آواز تھی، لیکن کچھ تلاوت کیا جا رہا ہے، کچھ پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے حضرت فاطمہ کے گھر میں، اور وہ قرآن کریم سکھایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دستک دی اور کہا کہ میں عمر ہوں تو سارے ڈر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈرتے تو بہت زیادہ تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی بعض صفحات پہ، اور وہ صفحات حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جن سے قرآن سکھا رہے تھے حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو۔ تو جب سنا حضرت فاطمہ نے کہ عمر آئے ہیں، دستک ہوئی ہے، تو فوراً سے اوراق چھپائے، دروازہ کھولا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ میں نے یہ جو آواز سنی ہے یہ کیا تھا؟ تو فرمانے لگے کوئی نہیں، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ اور یہ کہنا تھا اپنے بہنوئی کو زمین پہ گرایا اور خود ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اور اتنا زود و کوب کیا، اتنا مارا کہ حضرت فاطمہ چھڑانے کے لیے آگے آئیں، ان کو بھی مارا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو مارا اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اور وہاں انہوں نے فرمایا کہ عمر، کیا یہ ضروری ہے کہ جس دین کو آپ مانتے ہیں وہی حق پہ ہو؟ اس کے علاوہ کوئی اور دین بھی تو حق پہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہٹے نہیں تو حضرت فاطمہ نے علی اعلان کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ کہہ دیا۔ پہلے شک تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، لیکن جب اپنی ہمشیرہ کی زبان سے کلمہ شہادت سن لیا تو یقین ہو گیا، اور یقین ہوتے ہی خود تھوڑے ٹھنڈے بھی ہو گئے، کیونکہ اپنے بہنوئی کو مارا تھا، مروت کے خلاف تھا، اپنی ہمشیرہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، زمانہ جاہلیت کے ہاں عربوں کے اخلاق کے خلاف تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا احساس ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن بھی سنا تھا دروازے پہ کھڑے ہوئے، تو اس کی تاثیر بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو تم پڑھ رہے تھے یہ کیا تھا، یہ جو میں نے سنا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اصرار کیا تو ساتھ میں فرمایا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے تھے، جو میں نے سنا ہے، یہ میرے دل میں بھی گھر کر گیا ہے، میں واقعتاً سننا چاہتا ہوں، میں واقعتاً اسے پڑھنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، چھپ گئے تھے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، سنا عمر آئے ہیں، حضرت خباب چھپ گئے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ واقعتاً میرے دل میں بھی گھر کر گیا ہے، تو حضرت خباب سامنے آئے اور آ کے وہ جو نسخہ تھا، وہ جو جس پہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، پڑھا۔ قرآن کریم آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض
والسماوات العلی، تو قرآن کریم کی اپنی تاثیر ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ جن حالات میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جو قرآن کریم کے نازل ہونے کا وقت ہے، اور جو حضرات اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سیکھ سکھا رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کی تاثیر بڑھ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پڑھا تو فوراً فرمایا کہ خذونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، خوش ہوئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ دار ارقم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کو لے کے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دار ارقم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں، حضرت حمزہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، دستک دی، دیکھا کہ کون آئے ہیں، پوچھا کون آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں عمر ہوں۔ تو دروازے سے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، اور تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے، تلوار اسی طرح تھی پاس تلوار اسی طرح پاس تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام کو کیونکہ دبدبہ تھا، روب تھا حضرت عمر کا، تو ایک طرح کی گھبراہٹ ہوئی کہ عمر ہیں اور تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں۔ تو دروازہ نہیں کھولا، حضرت حمزہ بھی موجود تھے اندر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، سارا بتایا گیا کہ عمر آئے ہیں اور اس طرح تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ دروازہ کھولو، اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آیا ہوگا تو عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر بات ہے کہ دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کی، اور آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام ہونے سے اسلام وہ جو اب تک دار ارقم میں سمٹا ہوا تھا وہ نکل کے بیت اللہ کے اندر آ گیا۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم زندہ رہیں مر جائیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جس دن اسلام قبول کیا اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم حق پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں کیا یہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ باطل پہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں، ہم چھپ کے یہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے کیوں جاری رکھیں، ہم باہر نکلیں۔ اسی دن 2 صفوں میں سارے کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے موجود تھے، 2 صفوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں لیے ہوئے دار ارقم سے نکلے۔ اور بلکہ میں یہ بات کہنا بھول گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا، تو اتنی زور سے تکبیر، نعرہ تکبیر کہا گیا کہ دار الندوہ جو مشرکین کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں تک تکبیر کی آواز سنی گئی۔ حضرت صحابہ کرام خوش ہوئے، اور وہ جو ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اسلام کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور وہ جو ایک دشمنی تھی خاص کر بنو عدی کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اور آپ کے مشورے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ نکلے ہیں، اور وہ پہلا موقع تھا جب ایک جماعت کی صورت میں حضرات صحابہ کرام نکلے اور بیت اللہ کے اندر آ کے عبادت کی۔ مشرکین موجود تھے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کی موجودگی میں تھوڑا سا بھی قریب آئیں۔ یہ وہ موقع تھا جب اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت بخشی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے، اور آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے خود وجہ بیان فرمائی کہ جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک مسلمان چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، اور میرے اسلام قبول کرنے کے بعد باہر کھلم کھلا عبادت ہونے لگی، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی، فرق کر دیا میرے ذریعے سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک ہی مہینے میں، ایک ہی ہفتے میں، چند دنوں کے وقفے کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اور اسلام نے وہ جو ایک مشقت والی کیفیت تھی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تکلیفوں اور مصائب والی کیفیت تھی، اس کیفیت میں واضح کمی آ گئی۔
اچھا یہ دیکھیں، اب وہ یہ دو حضرات اسلام قبول کر چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو جب اسلام قبول کیا تو ایک ایک سردار کے گھر میں گئے، ایک ایک سردار کے گھر میں گئے اور ان کو جا کے بتایا کہ میں عمر ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل کے گھر بھی گئے اور جا کے دستک دی، بلایا اور بتایا کہ ابو جہل میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے ماموں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، آپ کا ننہال تھا بنو مخزوم، اور ایک ایک سردار میں ایک ایک جگہ جہاں پہ جا کے مخالفت کی تھی اسلام کی اور اسلام کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، ہر اس مقام پہ کھڑے ہوئے اور اسلام کے حق میں تقریر کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفوں اور مشقتوں میں کمی آ گئی، انہوں نے پھر اپنا لاہ عمل تبدیل کر دیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دینے کی بجائے جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا وہ شروع کیا۔ عتبہ ابن ربیعہ اس نے مشورہ دیا سرداران مکہ کو کہ ہم نے ہر ہیلہ آزما کے دیکھ لیا ہے، ہم جناب ابو طالب کے پاس بھی گئے ہیں، ہم نے جو مظلوم صحابہ کرام تھے ان کو اذیتیں بھی دی ہیں، ان کو تکلیفیں بھی دی ہیں، لیکن کوئی بھی ہمارا ہیلہ، کوئی بھی ہماری ترکیب جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوئی۔ ایک آخری ہیلہ ہے کہ اگر ہم خود براہ راست اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے مذاکرات کریں، آپ کے سامنے پیشکش کریں، آپ سے بات کریں، ہو سکتا ہے ہماری بات بن جائے۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے عتبہ ابن ربیعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وہ معروف واقعہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیشکشیں کی گئیں۔ عتبہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی قوم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں، یہ نئی چیزیں آپ لے کے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اتحاد ختم ہو گیا ہے، اور اس طرح کے مصائب اور مشقتیں ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کو اگر پیسے چاہیے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ مکہ والوں میں سے سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ اب عتبہ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بلکہ مانگی کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے سنیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو الولید، میں آپ کی بات سنوں گا۔ تو اس نے پیشکشیں شروع کی کہ اگر آپ کو مال چاہیے، اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو ہم مکہ کی سب سے حسین خاتون سے آپ کی شادی کروا دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی نعوذ باللہ مرض ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کا علاج کروانے کا انتظام کریں گے اور اتنا مال خرچ کریں گے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اجازت لی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی، آپ نے اجازت دی تھی، تو جب تک وہ بات کرتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گیا، پوچھا ابو الولید، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ تو عتبہ نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اب میں بات کروں گا، آپ نے میری بات سننی ہے، اب میں بات کروں گا، آپ نے میری بات سننی ہے۔ تو عتبہ کہنے لگا ہاں میں آپ کی بات سنوں گا۔ اس نے تو کہا کہ پیشکشیں میں نے کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ جواب میں کوئی آپ اس طرح کی راہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاملات سدھر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب اجازت لے لی تو بجائے کوئی اپنی بات کہنے کے آپ نے تلاوت شروع کر دی، سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ آپ کے سامنے مبارک آیات ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فہم لا یسمعون۔ آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور عتبہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتا جا رہا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ حرکت کر رہا ہے، نہ ہی کچھ آگے سے اسے بولا جا رہا ہے۔ آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اور عتبہ سنتا جا رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، آپ نے گویا کہ ان کے انکار پر قوم عاد اور سمود پہ جو عذاب نازل ہوا اس عذاب سے ڈرایا۔
بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس آیت مبارکہ پہ آپ پہنچے تو عتبہ کھڑا ہوا اور آپ کے چہرہ مبارک پہ، آپ کے لبوں پہ، لب مبارک پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہا کہ محمد آپ کو قرابت داری کا واسطہ ہے، آپ کو ہاشمی ہونے کا واسطہ ہے، آپ کو ہمارے خانوادے سے ہونے کا واسطہ ہے، یہ کام نہ کیجیے گا۔ وہ قرآن نے اتنا متاثر کیا اس کو کہ عتبہ سے کچھ نہیں بن پڑا، اور اسی کیفیت میں وہ جو اس کی ایک رعب اور دبدبے والی کیفیت تھی قرآن سننے کے بعد، اسی کیفیت میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر نکلا، مذاکرات کرنے گیا تھا۔ مشرکین انتظار میں تھے، جب ان کی مجلس کی طرف جا رہا ہے تو دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا کہ عتبہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، کچھ ہو گیا ہے اس کو۔ اور عتبہ جب پہنچا مشرکین کی مجلس میں، اس نے آ کے وہ معروف گواہی دی جو ہم اور آپ سنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ محمد اور اس کے معاملے کو اس حالت پہ چھوڑ دو، بیچ میں رکاوٹ نہ بنو، میری رائے یہ ہے، میں گیا ہوں، میں نے بات کی ہے، میں نے سنی ہے، میں اب رائے دوں گا، میری عتبہ تھا بڑا ذی رائے آدمی تھا، اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا لیکن تھا بڑا ذی رائے، اس کی یہ رائے بہت زیادہ یعنی قابل عمل تھی اگر مشرکین اس پہ عمل کرتے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دین وہ لے کے آئے ہیں اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، مخالفت نہ کرو، رکاوٹ نہ بنو۔ کیوں؟ اگر یہ کل کو عرب والوں پہ غالب آ گئے تو ان کی شرافت، ان کی سرداری ہماری سرداری ہے، ان کی عزت اور وقار ہماری عزت اور وقار ہے، کیونکہ یہ ہم ہی سے ہیں۔ اگر یہ سب پہ غالب آ جائیں گے تو ان کے ذریعے سے ہم بھی غالب آ جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ عرب ان کے قتل پہ یا ان کو ختم کرنے پہ قادر ہو گئے تو پھر بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی، دونوں صورتوں میں تمہیں فائدہ ہوگا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ، تم یہ کام نہ کرو جو مخالفتیں تم کر رہے ہو۔ تو سرداروں نے کہا کہ عتبہ لگتا ہے تم پہ بھی اثر انداز ہو گیا ہے، تم پہ بھی وہ چیز اثر انداز ہو گئی ہے۔ عتبہ نے کہا یہ میری رائے ہے، اگر ماننا چاہو تو مان سکتے ہو، اگر نہ ماننا چاہو تو تمہارا معاملہ تمہارے سپرد ہے، لیکن میں نے جو رائے دینی تھی رائے دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی اس پیشکش کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن 3 نبوی سے لے کے سن 6 نبوی تک بار بار وہ جناب ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں، بار بار ان کے وفد آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ یہ ساری محاذ آرائی کا ماحول کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کے حق میں کبھی بھی نہیں گیا۔ اب حبشہ کے دربار میں ان کی رسوائی کو دیکھ لیجئے، اور جناب ابو طالب کی خدمت میں جتنی مرتبہ بھی حاضر ہوئے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ عتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تب بھی جس طرح وہ چاہتے تھے معاملات کو لے کے جانا اس طرف معاملات گئے نہیں ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے مشاورت شروع کی کہ نعوذ باللہ آپ کو آخری نقصان پہنچایا جائے۔ جناب ابو طالب کو مشرکین کی طرف سے اس طرح کی سازشوں کا اندازہ تھا، علم بھی تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند بھی رہا کرتے تھے کہ کسی طرح سے ایسے نہ ہو کہ اچانک، اگرچہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن راہ چلتے اچانک کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے، اس حوالے سے جناب ابو طالب فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی فکر مندی بھی تھی، اور ساتھ ساتھ میں مشرکین نے یہ ساری جو ان کی سفارتیں ناکام ہوئیں، اس کے بعد یہ مشورہ کیا، طے کیا کہ ہم بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ یہ مجبور ہو جائیں گے یا تو اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں گے یا خود ہی ان کے معاملے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دیں گے جو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو مشرکین مکہ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور ابو جہل پیش تھا، امیہ پیش تھا، بڑے بڑے سرداران، خود عتبہ پیش تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، خاندان، خانوادے، ان کے حوالے سے مشاورت کی گئی کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک تحریر لکھی گئی، ایک معاہدہ لکھا گیا کہ نہ تو کوئی بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے شادی کرے گا، نہ ہی کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ ہی کوئی بات چیت کرے گا، اور کسی قسم کا کوئی تعاون کی کوئی صورت بھی جو ممکن ہو سکتی ہے وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔
جب تک کہ یہ اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھا گیا، اور لکھنے والوں کے مختلف نام آتے ہیں۔ یہ ایک روایت میں آیا کہ منصور بن اکرمہ نے یہ والا معاہدہ لکھا، بعض نے کہا کہ بغید بن عامر نے یہ والا معاہدہ لکھا تھا۔ جس نے بھی معاہدہ لکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تھی۔ وہ ہاتھ جس نے یہ معاہدہ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا تھا، پھر وہ کچھ لکھ نہیں سکا تھا اس معاہدے کے بعد، لیکن معاہدہ لکھا گیا، اور جتنے بھی قبائل تھے دیگر، انہوں نے اتفاق کیا، اتحاد کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ اور اس معاہدے کو بیت اللہ کے اندر ستون پہ لٹکا دیا گیا۔ جب تک یہ معاہدہ موجود ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ آپ ذرا تصور کریں، یعنی یہ کتنا سخت اور کڑا امتحان تھا۔ بنو ہاشم، بنو مطلب، ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کوئی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، جو بھی بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی بنو مطلب سے تعلق رکھتا ہے، ان کا بائیکاٹ ہے جب تک یہ معاہدہ موجود ہے۔ معاہدہ لٹکا دیا گیا، اور جناب ابو طالب بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو لے کے ان کی جو زمینیں تھیں، جنہیں آج ہم شیب ابی طالب کہتے ہیں، ابو طالب کی گھاٹی، یہ ان کی زمینیں تھیں، ان زمینوں میں لے گئے، اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، اور جو بھی بنو ہاشم بنو مطلب سے تعلق رکھتے تھے، وہ رہنے لگ گئے۔ یہ اگر آپ دیکھیں نقشے میں، تو آج وہ جو شیب ابی طالب تھا، وہ سارا حدود حرم کا حصہ بن چکا ہے۔ شیب ابی طالب آپ دیکھیں، یہ جو حضرات گئے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو اس وقت کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ مکہ تھا، وہ سارے کا سارا آج بیت اللہ بن چکا ہے۔ بیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ کی وہ جو مسجد حرم ہے، مسجد حرام ہے، اس کی حدود میں آ چکا ہے۔ گھر تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حدود حرم جو تھی، وہ جو چار دیواری ہے، وہ اس وقت کا مکہ مکرمہ جو تھا، وہ سارے کا سارا اس میں آ چکا ہے۔ شیب ابی طالب بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ تو جناب ابو طالب اپنے خانوادے کو لے کے اس گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے۔ 3 سال تک گھاٹی میں رہے، سن 7 نبوی سے سن 10 نبوی تک۔ یہ 3 سال ایسے گزرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کے حضرات صحابہ اکرام پہ، آپ کے خانوادے پہ، کہ ان 3 سالوں میں آپ نے درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں۔ مشقت کی تکلیف، خریداری تو کچھ کر نہیں سکتے، اور گھر کے اندر اتنا تو ذخیرہ ہوتا نہیں ہے کہ جو 3 سال تک چلے۔ وہ جو کیفیت، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، کمزور بھی تھے۔ جو جس کیفیت میں تھا وہ اسی کیفیت میں رہا۔ بہت سے لوگوں کا ان 3 سالوں کے اندر انتقال بھی ہوا، بیماریاں طرح طرح کی، اور کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانوادے کے ساتھ 3 سال تک اس گھاٹی کے اندر موجود رہے۔ اچھا، یہ جو اشہر حرم تھے، جو محترم مہینے تھے، 4 مہینے سال میں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں خرید و فروخت کی اجازت تھی۔ شیب ابی طالب سے باہر آنے کی تو ویسے ہی اجازت تھی، لیکن کوئی باہر آ جاتا تھا تو وہ ایک گفتگو اسے کوئی نہیں کرتا تھا، لین دین کوئی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ان 4 مہینوں میں اگر کوئی باہر آ گیا ہے گھاٹی سے تو خرید و فروخت کی اجازت تھی، لیکن جو چیزیں مارکیٹ میں موجود ہوتیں وہ مہنگی اتنی زیادہ کر دی جاتی تھیں کہ کوئی ان کو خرید نہ سکے۔ عرب کے دستور کے مطابق خرید و فروخت کی اجازت تو تھی، لیکن مہنگا اتنا زیادہ کر دیا جاتا تھا کہ کوئی خرید نہ سکے۔ تو یہ 4 مہینے بھی گویا کہ ایسے ہی گزرتے تھے کہ ان میں خریداری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، ان معصور حضرات کے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جو کبھی کبھی کچھ غلہ بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم، وہ کبھی کبھار جو ہے وہ غلہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر چھپ آ کے ہوتا تھا، لیکن وہ جو غلہ ہوتا تھا وہ ان دونوں خاندانوں کے تمام افراد کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشقتیں آئیں، فاقے آئے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ جب 10 نبوی آیا
3 سال گزر گئے اسی کیفیت کے اندر، نہ جناب ابو طالب سپرد کر رہے ہیں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے سپرد، اور نہ ہی یہ جو محاصرہ ہے یا یہ جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ 3 سال گزر گئے اسی کیفیت میں۔ تو مشرکین مکہ میں سے کچھ سرداروں کو خیال آیا، احساس ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ ظلم کیا ہم نے، خود ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ جبر کیا۔ یہ کیا کیا ہم نے؟ اپنے ہی قبیلوں کو، اپنے ہی رشتہ داروں کو اس طرح سے معصور کر کے رکھ دیا۔ تو یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ قبیلہ بنو عامر ابن لوی سے عمرو ابن ہشام، یہ پہلا آدمی ہے جس نے آواز اٹھائی۔ یہ زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گیا اور جا کے کہا، یہ جو زہیر تھے یہ حضرت عاتقہ کے صاحبزادے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، اور حضرت عاتقہ جو تھی وہ جناب ابو طالب کی ہمشیرہ تھی، رشتہ دار تھے۔ تو عمر نے جا کے زہیر سے کہا کہ تم تو یہاں کھا پی رہے ہو اور آپ کے ماموں وہاں گھاٹی کے اندر، آپ کو پتہ ہے کس کیفیت میں وقت گزار رہے ہیں؟ کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ جو ان کے ساتھ معاملہ برتا گیا اور جس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا معاملہ ہے یہ والا؟ آپ اس پہ خوش ہیں؟ تو گویا کہ ان کا احساس زندہ کرنے کی کوشش کی۔ زہیر نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ عمر کہنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم دونوں ہیں، ہم کچھ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیسرا آدمی تلاش کرتے ہیں۔ یہ دونوں مل کے مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور اس کو جا کے اپنے ساتھ اسی طرح سے کہا کہ یہ ظلم اور جبر ہے، ہم نے جو جناب ابو طالب، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ بنو مطعم ابن عدی بھی ساتھ مل گئے، یہ تینوں ابو البختری کے پاس گئے، 4 ہو گئے، ہشام کے پاس گئے، پھر زمعہ کے پاس گئے، یہ 6-7 لوگ ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صحیفہ ہے نا، ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور جب صحیفہ ہم پھاڑ دیں گے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تو وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے اور اسی طرح سے معاملات پہلے جیسے چلنے شروع ہو جائیں گے۔ صبح ہوئی، یہ رات کو ان کی مشاورت ہوئی، جب صبح ہوئی تو بیت اللہ میں یہ سارے جمع ہو گئے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں مشورہ کر کے تشریف لائے ہیں یہ سارے حضرات۔ اگلی صبح میں زہیر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے بیت اللہ میں اور تقریر کی کہ یہ کیا ظلم اور ستم ہے جو ہم نے بنو ہاشم کے ساتھ کیا، جو بنو مطلب کے ساتھ کیا۔ خدا کی قسم، یہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا ہم اسی وقت اس معاہدے پہ راضی نہیں تھے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ابو جہل موجود تھا، یہ سارے لوگ مخالف تھے، تو کہنے لگا نہیں، ہم یہ معاہدہ ختم نہیں کرنے دیں گے، زہیر کے مقابلے میں بولے۔ تو ظاہر بات ہے کہ 6-7 حضرات تھے، زہیر کی بات جب ختم ہوئی اور ابو جہل نے مخالفت کی تو دوسری طرف سے جو مطعم ابن عدی تھے وہ بول پڑے کہ ہم بھی راضی نہیں ہیں اس پہ، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ تو یہ 6-7 آوازیں جمع ہو گئیں، یہ مکالمہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی کہ وہ جو صحیفہ لکھا ہوا تھا، جو بیت اللہ میں لٹکا ہوا ہے، وہ صحیفہ اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے، وہ صحیفہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تک یہ لوگ بیت اللہ کے اندر نہیں گئے، باہر ان کا مکالمہ چل رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ وہ صحیفہ پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہے، اسے کیڑوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ اس میں جو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ نام صرف موجود ہے پورے صحیفے میں، بقیہ سارا دیمک ختم کر چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے چچاؤں کو بتائی، جناب ابو طالب کو پتہ چلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی کو یہ خبر نہیں تھی، اور امکان کے اسباب کے درجے میں کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دیکھا ہے بیت اللہ کا دروازہ، آپ کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، مخالفت تھی، اور نہ ہی کسی نے آ کے آپ کو بتایا ہے۔ تو جناب ابو طالب کو جب پتہ چلا تو آپ بھی یہ تاکید کرنے کے لیے کہ واقعتاً وہ صحیفہ اسے دیمک ختم کر چکی ہے نہیں، وہ بھی بیت اللہ میں آ گئے اور دیکھا یہ ساری لڑائی چل رہی ہے، مکالمہ چل رہا ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا، مشرکین کے سامنے پیشکش کی، کہا کہ جو صحیفہ ہے وہ صحیفہ ختم ہو چکا ہے، اسے دیمک چاٹ چکی ہے، اور ہمیں
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور وہاں یہ پیشکش کی کہ ہمیں صحیفہ دیکھنا دیا جائے، اگر اس کو دیمک چاٹ چکی ہوئی تو پھر ہمیں واپس آنے دیا جائے گا اپنے گھروں میں، اور اگر صحیفہ اپنی حالت میں موجود ہوا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سپرد کر دیں گے۔ جناب ابو طالب کو بھی 100% یقین تھا، سپرد کرنے کے لیے تو تیار نہیں تھے، لیکن جب آپ نے بتایا کہ صحیفہ ختم ہو چکا ہے تو 100% یقین ہو گیا کہ ہاں واقعتاً ختم ہو چکا ہے، اور یقین کی علامت یہ ہے کہ آپ نے پیشکش کر دی کہ اگر ختم نہ ہوا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سپرد کر دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے۔ تو مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بڑی زبردست پیشکش ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم دروازہ کھولتے ہیں بیت اللہ کا اور ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیفہ موجود ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ انہی 6 لوگوں میں سے اندر کون تشریف لے گئے؟ عمرو بن ہشام تشریف لے گئے یا زہیر تشریف لے گئے، جو یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے مشاورت کی تھی، اندر گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحیفہ تھا، وہ جو ورقہ تھا، وہ جو صفحہ تھا، وہ سارے کا سارا دیمک نے کھا لیا ہے، اور صرف بسمک اللہ یہ والا جملہ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صحیفہ اٹھا کے باہر آئے اور دکھایا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا بہت بڑا معجزہ تھا، بہت بڑی نشانی دلیل تھی۔ مشرکین مکہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہے، باہر لوگ جھگڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو پھاڑ دیں گے۔ جناب ابو طالب نے آ کے بتایا کہ اس کو تو دیمک کھا چکی ہے۔ یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی تھی۔ آپ نے بتلائی، مشرکین کو سمجھ بھی آئی، لیکن مانا نہیں انہوں نے، ہٹ دھرمی تھی، مخالفت تھی، ضد تھا، عناد تھا، وہ جو اپنی سرداری اس کے چلے جانے کا خوف تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو تھی وہ سچی ثابت ہوئی، اور وہ جو 3 سالہ ایک ظلم اور جبر کا تاریک دور تھا وہ اس دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ جناب ابو طالب اپنے پورے کے پورے خانوادے کو، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو لے کے اس گھاٹی سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ یہ جو اذیت تھی، جو پچھلی اذیتیں ہیں سن 4 نبوی سے لے کے 7 نبوی تک، وہ جسمانی اذیتیں تھیں، یعنی تشدد کیا گیا، صحابہ اکرام پہ کوڑے برسائے گئے، آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، آپ کے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، گلیوں میں رسیاں ڈال کے گردنوں میں گلیوں میں گھمایا گیا، اس طرح کی اذیتیں تھیں۔ اور یہ جو 3 سال تھے یہ ذہنی اذیت کے سال تھے، ان میں یعنی ایک طرح کی مایوسی اور نا امیدی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین برحق پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہ جو ایک کیفیت تھی اس کیفیت کو بھی ختم کر دیا۔ سن 10 نبوی آیا، اور اس معاہدے کے دیمک کے ذریعے سے ختم ہو جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کے دوبارہ سے اپنے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اس سال میں بعض روایات کے مطابق اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا، بعض روایات کے مطابق سن 12 نبوی میں پیش آیا، بعض کے مطابق سن 11 نبوی میں پیش آیا، لیکن جب بھی پیش آیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والی طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں، ان پر صبر کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ نے دعوت پہ بلایا تھا آپ کو، اللہ نے آپ کے اعزاز میں، آپ کے اکرام میں آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، وہاں بلایا جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی جا سکا نہ آپ کے بعد کوئی جا سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ 10 نبوی کو پیش آیا، جناب ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں، یا 10 نبوی کے بعد پیش آیا۔ جب بھی پیش آیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں پیش آیا، واقعہ ہوا، اور اس کی تفصیلات، اس سے حاصل ہونے والے اسباق وغیرہ وہ آپ کے علم میں ہیں۔ 10 نبوی کا جو اختتام ہوا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم محبت کرنے والی پیاری، جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار اور الفت رکھتے تھے، ان 2 ہستیوں کے انتقال کے ساتھ اس سال کا اختتام ہوا۔ جب شیب ابی طالب سے باہر آ گئے تو جناب ابو طالب بیمار ہو گئے،
آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، کوئی تقریباً 80 سال کے قریب جناب ابو طالب کی عمر تھی، اور شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد تقریباً 6 مہینے جناب ابو طالب جو ہیں وہ حیات رہے ہیں، اور اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال ہو رہا تھا تشریف لے گئے آپ پاس، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لے گئے اور آپ کو دعوت دی، آپ کو ترغیب دی، آپ سے درخواست کی کہ چچا کہہ دیجیے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں آپ کے حق میں سفارش کر سکوں۔ اس وقت یہ بدبخت ابو جہل پاس موجود تھا، اور ابو طالب کو برابر کہتا رہا کہ ابو طالب آخری وقت میں آ کے اپنے آبا کے دین سے روگردانی کرے گا، آخری وقت میں پیچھے ہٹ جائے گا، آخری وقت میں۔ تو جناب ابو طالب نے جو آخری بات کہی وہ یہ کہ میں اپنے آبا کے دین پہ ہوں، میں مطلب کے دین پہ ہوں، اور اسی دین پہ جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ حضور نبی کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی حفاظت، آپ کی مدد و نصرت، آپ کے لیے مضبوط ڈھال بننے میں جو کردار جناب ابو طالب نے ادا کیا وہ کسی اور نے ادا نہیں کیا۔ 40 سال تک، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دادا جان کا انتقال اس وقت ہو گیا جب آپ کی عمر 8 سال تھی، 8 سال تھی، اور جب اس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت آپ کی عمر 52 سال ہے تقریباً، اور یہ تقریباً 40 سال کا عرصہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابو طالب کے سایہ شفقت میں گزرا ہے۔ تو آپ کی حمایت، آپ کی مدد و نصرت، اس کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں وہ آیت نازل ہوئی نا کہ انک لا تہدی من احببت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے سامنے مثال لانی تھی کہ یہ جو ہدایت کے فیصلے ہیں یہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی چاہت کے مطابق کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت صرف اسی کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ خزانے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ تو خیر، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور آپ کے 3 دن کے بعد، صرف 3 دن کے بعد، آپ کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ، جو آپ کی محسنہ بھی تھی، جو آپ کی غمخوار بھی تھیں، جو آپ کی خوشی غمی میں آپ کا سب سے بڑا مضبوط سہارا تھیں، آپ کی اس وقت کی صرف ایک، جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، صرف تقریباً کوئی 25 سال کے قریب آپ کی رفاقت رہی۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، تو 25 سالہ رفاقت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان 2 سانحوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غمخوار کر دیا، اور پھر غمخواری بڑھ گئی اس وجہ سے بھی کہ مشرکین کی وہ جو تکلیفیں رکی ہوئی تھیں وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ وہ ادار ثانی جو جناب ابو طالب آڑ بنے ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑ بنی ہوئی تھیں، ان دونوں ہستیوں کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ تکلیفیں، وہ مشقتیں، وہ اذیتیں دوبارہ سے شروع ہو گئیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، پوری زندگی ہی، مدنی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاد، وہاں مشقت کی نوعیت بدل گئی، لیکن پوری زندگی ہی مشقتوں کا، تکلیفوں کا استعارہ تھی۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ جتنی تکلیفیں اور مشقتیں مجھے دی گئی ہیں کسی دوسری ہستی کو نہیں دی گئی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی جب سے ہماری مکی زندگی میں بات شروع ہوئی ہے تکلیفیں سن رہے ہیں ہم، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تکلیفیں ہیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اعتبار سے تکلیفیں ہیں، آپ کے خانوادے کے اعتبار سے تکلیفیں ہیں۔ تو ان 2 ہستیوں کا انتقال ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت یاد کیا کرتے تھے، آپ وہ بہت یاد کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس وقت میرا سہارا بنی جب میرے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، انہوں نے اس وقت میرے اوپر خرچ کیا جب لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت بھی سنائی، وہ روایت بھی ہم تک پہنچی کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی تھی اور آپ کے ہاتھ میں کوئی کیتلی تھی، کوئی برتن تھا جس میں سالن تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا. اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آ کے بتایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، آپ کے پاس یہ والی چیز ہے، جب آپ کے پاس پہنچ جائیں تو انہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کیجئے گا. اللہ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جن کو اللہ رب العزت نے سلام بھیجا، اللہ رب العزت کی طرف سے سلام. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو یاد کرتے رہے، تذکرہ فرمایا کرتے تھے. خیر ہمارا موضوع نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور اس انتقال کے ساتھ وہ غم اس لیے بھی بڑھ گیا کہ پہلے جب تکلیف آتی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سہارا دیا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں نا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، صحیح بخاری کی بالکل پہلی روایت ہے، ڈٹ کے کھڑی ہو گئی کہ آپ کو لقد خشیت علی نفسی آپ نے فرمایا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. خاتون خانہ کی طرف سے یہ تسلی کے یہ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے. تو سن 10 نبوی کے اندر جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، یہ غم تھا، لیکن اس غم کے وقت سہارا دینے والی خدیجہ موجود تھی. لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر سہارا دینے والی کوئی ہستی موجود نہیں تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے سن 10 نبوی کو غم کا سال قرار دیا. عام الحزن کہا جاتا ہے اسے، غم کا سال کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سال میں ان 2 ہستیوں کا انتقال ہوا اور اس انتقال کے ساتھ جو تیسرا دور ہے مکہ مکرمہ کا جس کو ہم نے تقسیم کیا تھا، اس تیسرے دور کا اختتام ہو جاتا ہے. پہلا دور سن 1 نبوی سے لے کے 3 نبوی تک، دوسرا دور 4 نبوی سے لے کے 7 تک شیب ابی طالب میں جانے تک، اور تیسرا دور شیب سن 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک. اس کے بعد چوتھے عہد کا آغاز ہوتا ہے جو سن 10 نبوی سے لے کے 13 نبوی تک گیا. اس انشاءاللہ عہد کو ہم کل کو ذکر کریں گے کہ کس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی اذیتوں سے، ان کی تکلیفوں سے تنگ آ کے مکہ مکرمہ سے باہر اسفار شروع کیے. آپ مختلف قبائل میں تشریف لے جاتے تھے. قبائل کا یہ چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے. کئی ایک قبائل کے پاس تشریف لے گئے. سب سے مشہور قبیلہ جس کے پاس آپ تشریف لے گئے وہ ثقیف تھا. طائف والوں کے پاس تشریف لے گئے اور سفر طائف جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے، اس میں آپ کی کیا کیفیات ہوئیں اور کس طرح سے ان بدبختوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. بڑی امید کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، انہی کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے بچوں کو اور شریر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. آپ پہ پتھر برساتے تھے اور آپ کے مبارک قدموں تک کو انہوں نے لہو لعان کر دیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے حاضر ہوئے تھے پہاڑوں کے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے کہ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے یہ جو طائف کے ارد گرد میں پہاڑ ہیں ہم ان کو ملا دیتے ہیں آپس میں تاکہ یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرنے سے انکار فرما دیا تھا. واپسی پہ آپ نے وادی نخلا کے اندر سورہ جن کی تلاوت کی اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی جماعت جنوں کی جماعت جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی اس سفر کے اندر واپسی میں پیش آیا تھا واقعہ. تو انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد کس طرح سے مدینہ منورہ سے حضرات کی آمد شروع ہوئی، ان تک دعوت پہنچی، ان تک دین پہنچا اور پہلے 1 2 10 12 پھر اگلے سال میں 62 72 اس طرح سے تعداد بڑھتی چلی گئی. وہ جو ہجرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا قبیلہ کوئی ایسا علاقہ مرکز بن جائے جہاں رہ کے ہم اللہ کا پیغام اطمینان کے ساتھ سہولت اور آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں، وہ جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ اعزاز تھا
وہ جو اکرام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس اعزاز اور اکرام کے لیے ماحول بننا شروع ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ماحول بننا شروع ہوا۔ ہم انشاءاللہ کل کو دیکھیں گے، اور اس دور کو مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ طلع البدر علینا، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔